بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا سبق ہے اللہ رب العزت دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایرانی شہر نیشاپور اور افغانی شہر ہرات کے درمیان ایک علاقہ تھا جہاں کے بادشاہ کو اپنے نیک فطرت اور اپنے خیر خواہ وزیر کی کوئی بات اچھی نہ لگی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو جرمانہ کیا اور سزا بھی دی۔ بادشاہ کے تمام وزیر اور مشیر اس وزیر کے متعلق جانتے تھے اور اس کے احسانات سے بھی واقف تھے۔ اس کے ساتھ بادشاہ کے نرم رویہ کو بھی جانتے تھے اور بادشاہ نے اس سے کبھی نہ جھڑکا تھا اور سزا دینا تو دور کی بات تھی۔ اگر دشمن سے صلح چاہتے ہو تو پیٹھ کے پیچھے وہ اگر برائی بھی کرے تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرو، اور اگر وہ کڑوی بات منہ سے نکالتا ہے جس کا نقصان بھی ہے اور تم اس کی وہ کڑوی بات سننا نہیں چاہتے تو اس کے منہ کو اپنی بات سے میٹھا کر دو۔ بادشاہ کی جانب سے لگائے گئے کچھ الزامات سے وہ وزیر بری ہو گیا، مگر کچھ الزامات ایسے تھے جن کی سزا اسے دی گئی اور اسے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس وزیر کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے خفیہ خط لکھا کہ تیرے ملک کے بادشاہ نے تیری قدر نہ کی، اگر تو ہماری جانب دیکھ لے تو ہم تجھے وہ عزت دیں گے جس کا تو حقدار ہے۔ ہم تیری آمد کے منتظر ہیں اور ہمیں اس خط کا جواب جلدی دینا۔ وزیر نے وہ خط پڑھا تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے کاغذ کی پشت پر مختصر جواب لکھا اور وہ خط لانے والے کے ہاتھ واپس بھیج دیا کہ اگر اس خط کے متعلق بادشاہ کو علم ہو گیا تو کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی خبر بادشاہ کو کر دی۔ اس وزیر نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں سے خط کتابت شروع کر دی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے تفتیش شروع کر دی اور ان قاصدوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو خط لے کر آئے تھے۔ جب اس خط اور وزیر کے جواب کو پڑھا تو وزیر کا جواب تھا، آپ کا حسن ظن میری حیثیت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میں ساری زندگی اسی بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی معمولی رنجش پیدا ہو گئی ہے تو میں ان کی گزشتہ تمام نعمتوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں اور ان سے کس طرح بے وفائی کر سکتا ہوں جو ساری زندگی مجھ پر مہربان رہا۔ اگر وہ مجھ پر سخت بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے جب وزیر کا جواب پڑھا تو خوش ہوا اور اسے قید خانے سے رہائی کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام سے نوازا اور معذرت کرتے ہوئے کہا، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا۔ وزیر نے کہا، میں نے آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وزیر نے کہا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ تکلیف آپ کے ذریعے سے آئی اور آپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ دانا کا قول ہے کہ اگر مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچے تو پریشان نہ ہو اور یاد رکھو کہ مخلوق سے نفع نہیں ملتا۔ دشمن اور دوست کے مابین فرق اللہ رب العزت سے جانو جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تیرا اگرچہ گمان سے نکلتا ہے مگر دانا اسے چلانے والے ہی محسوب کرتے ہیں۔ نصیحت: اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے تم پر بے شمار احسانات ہوں اور اس کی جانب سے تمہیں کچھ تکلیف آئے تو اسے تحمل سے برداشت کرو اور اپنے محسن کے متعلق برا گمان نہ کرو اور اس کے لیے برا نہ چاہو۔ اللہ رب العزت کے تم پر بے شمار احسانات ہیں، پھر اگر اس کی جانب سے کوئی معمولی تکلیف آ جائے تو اسے تحمل سے برداشت کرو اور واویلا نہ کرو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔